sun or rain. اور اس کو آپ جب بھی استعمال کریں, we use umbrella. The umbrella protects us from the rain or hot rays of the sun. In the same manner, when we use the proper jam, the negative rays of the plants are filtered by it, and only the beneficial rays are allowed to enter the body. Thus, the jams act as a shield and guard against the evil influence of the plants. فیروزہ یوں ہے جیسے کہ آپ نے چھتری کو اپنے سر پہ لے لیا اور چھتری کا سایہ آپ کے سر پہ آ گیا, اور آپ نے فیروزہ جب پہنا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کسی سائے میں سے گزر رہے ہیں, اور کوئی آپ کے اوپر ایسا سایہ ہے کہ جو کہ دھوپ کو آپ کے سر پر پڑنے نہیں دے رہا, گرم ہواؤں کو آپ کے قریب آنے نہیں دے رہا. اور فیروزہ چونکہ اللہ کی نوادرات میں سے ہے, اس کو پہننے سے یقیناً آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آ جائے گی. اور فیروزہ کی کچھ ہسٹری اس طرح سے بھی ہے کہ حضرت مولانا حسن تبری اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد موسیٰ کاظم کی انگوٹھی میں فیروزے کا جو سٹون تھا اس پر اللہ الملک لکھا ہوا تھا, یہ کندہ تھا اس میں. کتاب کنز الحقائق میں حضرت جعفر صادق سے روایت منسوب ہے کہ فیروزہ غربت کو دور کرتا ہے. اگر آپ غربت میں سے گزر رہے ہیں, کاروبار نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے, تو آپ فیروزہ کا ضرور استعمال کریں. حضرت رضا سے روایت ہے کہ فیروزے کی انگوٹھی پر اللہ الملک اور الحلق کے کندہ ہے, اس کا پہننا اور دیکھنا بہت بابرکت ہے. اور حضرت علی بن محمد ضمیری سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر بن محمود کی جب بیٹی سے ان کا نکاح کیا گیا مگر کوئی اولاد نہ تھی, جس پر انہوں نے حضرت علی نکی کی خدمت میں جا کر اپنا یہ مسئلہ بیان کیا, جس پر حضرت نے فیروزہ کی انگوٹھی جس پر ربی لا تنزل ربی فردن و انتا خیر الوارثین لکھا ہوا تھا, وہ ان کو دی اور انہوں نے پہنی, اور ان کو ہدایت کی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پہننا ہے, استعمال کرنا ہے. تو اس کے بعد اس کو پہننے سے ان کے ہاں اولاد ہوئی. اور مختصر روایت ہے کہ جس کے ہاتھ میں فیروزہ کی انگوٹھی ہوگی اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی, اور دعائیں قبول ہونے کے علاوہ یاد الہی کی طرف طبیعت بہت زیادہ بڑھتی ہے. اور فیروزہ کی اگر آپ تسبیح استعمال کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں, اگر فیروزہ کی تسبیح بھی پڑھیں تو اس پر بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر مراد پوری ہو جاتی ہے. تو یہ تو فیروزہ کی ایک ہسٹری ہے کہ فیروزہ کتنا اہم سٹون ہے. اس کے ساتھ فیروزہ کے اور بہت سے فائدے ہیں کہ جس شخص کی انگوٹھی میں بھی فیروزہ لگا ہوگا, اور اگر کسی کو خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے, تو وہ فیروزہ کو ضرور استعمال کرے. اگر دل بہت کمزور ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, گھبراہٹ بہت محسوس ہوتی ہے, آپ کاروبار کرتے ہیں, دکان پر بیٹھتے ہیں, کسی شاپ پہ بیٹھتے ہیں, یا کہیں بزنس کرتے ہیں, یا کہیں جاب کرتے ہیں, تو آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, آپ اپنے باس کے سامنے نہیں جا سکتے, تو بھی فیروزہ کو استعمال کریں. اور آپ جب فیروزہ کو پہنیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہر شخص آپ سے محبت کر رہا ہے, رحم دلی اور ہمدردی ہر طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. فیروزہ پہننے سے غصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, مزاج بہت دھیمی ہو جاتا ہے. اگر بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہیں اور اگر آپ نے فیروزہ کو رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنا ہوگا تو یقیناً اس کے پہننے سے وہی دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے. فیروزہ کے بہت سے فائدے ہیں اور فیروزہ سٹون کو آپ ضرور پہنیں. اگر کسی شخص پر کوئی ناگہانی آفت یا پریشانی آنے والی ہو تو اس کی انگوٹھی کا فیروزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے, یا اس میں لائنیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں, یا فیروزہ اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیتا ہے, یا اس انگلی میں جس فنگر میں آپ نے فیروزہ پہنا ہو وہ بار بار وائبریٹ کرتی ہے. اگر آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنا ہوگا تو آپ کی رنگ فنگر پھڑکتی رہے گی اور ساتھ اس کے آنکھ بھی وہی رائٹ آئی جو ہے, رائٹ آنکھ جو ہے وہ بھی بلنک کرتی رہے گی. یہ تمام چیزیں اشارہ دیتی ہیں کہ کوئی آفت آنے کا خطرہ ہے, کوئی پریشانی آنے کا خطرہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو صدقات دینے ہوں گے, اور صدقات وہی بتائے جائیں گے جو سٹون کے بارے میں صدقات بتائے جاتے ہیں. پھر آپ وہ جب دیں گے تو وہ آفت آنے سے پہلے ہی ٹل جائے گی.
اسٹون آج سے نہیں پہنے جا رہے بلکہ یہ بہت زمانہ قدیم سے پہنا جا رہا ہے، اس لیے آپ اسٹون پہنے اور اپنی زندگی کو خوب سے. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. جی. ہر ویک میں میرا خیال ہے آپ کی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسٹون جو آپ کی رنگ ہوتی ہے اس میں اسٹون چینج ہوتا ہے. از دس رائٹ؟ اسٹون تو شاید وہی ہوتا ہے لیکن اسٹون کی قسم بدل جاتی ہے. اوکے. ابھی آپ نے فیروزہ بھی پہنا ہوا ہے. جی بالکل. کچھ تھوڑی سی انفارمیشن مجھے بھی ہو چکی ہے اسٹونز کے بارے میں. اور لسنرز، ابھی آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. لاہور کراچی اسلام آباد گیٹ ڈائلنگ 0421111100. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی، جیسا کہ سیم نے بھی آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں 5 تاریخ کو جو نیکسٹ تھرسڈے ہے، اگلے جمعرات کو پروگرام اسلام آباد سے ہوگا. اسلام آباد کے FM 100 سے میں آپ لوگوں کے ساتھ سوا اسٹون کا پروگرام کروں گا. اور جو لوگ اسلام آباد کے لوگ یا اسلام آباد کے قریب کے لوگ جو وہاں پہنچ سکتے ہیں اسلام آباد میں، اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اپنے ذائچے کے سلسلے میں، آپ اپنا کوئی ذائچہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی زندگی کی ایسی الجھن جس میں اٹکے ہوئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں مل پا رہا، چونکہ انسان ہی انسان کا دار ہوا، کوئی نہ کوئی راستہ بن ہی جاتا ہے کسی دوسرے سے ملنے سے. تو اگر آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا ذائچہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی زندگی کے حالات پوچھنا چاہتے ہیں، کہیں ترقی نہیں ہو پا رہی تو اس کا پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ فوری آپ اسلام آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں. اور اسلام آباد کے لیے نمبر جو کہ سیم آپ کو بتا رہی ہیں. جی بالکل. اسلام آباد کے لوگ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 033156934940 033156939494. اور اس کے علاوہ وہ لوگ ڈاکٹر صاحب جو فون پہ لمبی لمبی جو کالز ہوتی ہیں، ذائچہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ آپ سے آفس میں جو ہے میٹنگ ارینج کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائمنگز ہیں جناب 9 سے 4 مارننگ میں آپ ان سے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سنڈے میں جو ہے وہ آف ہوتا ہے. اور لسنرز، ابھی ہم لوگ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں ہینا بات کر رہی ہوں. ہینا، ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. ہاں جی، جلدی سے اپنی مدر کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا نام بتا دیں. میری مدر کا نام ہے سریا جی. اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 9 اپریل جی 1983. اوکے. آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا فیوچر آگے کیسا ہوگا. اور میری زندگی میں بہت پریشانی ہے. جب سے میری شادی ہوئی ہے مالی حالات بھی ہمارے بہت خراب ہیں. اور کیا کہتے ہیں، میرے پاس اولاد بھی نہیں ہے. بہت پریشان ہے، اتنے پریشان ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو. آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. عمران احمد. ان کی والدہ کا؟ خورشید. جی. ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، 17 جولائی جی 1977. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا، اور ٹینشن نہ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے. ایک منٹ، میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا یا نہیں، اور ہمارے حالات کب تک درست ہو جائیں گے. اوکے. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. ریڈیو سنتے رہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہینا، اولاد کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے، میں چونکہ نیمرالوجی کے مطابق اور ہاریسکوپ کے مطابق تمام علم العداد کے مطابق سارا حساب لگا رہا ہوں آپ کا، اور آپ کے نام اور آپ کی والدہ کا نام، آپ کے ہسبینڈ کا نام، یہ ساری ڈیٹیل جو میرے سامنے آئی ہے اس کے مطابق اولاد بالکل ہے. اور اولاد بھی آپ کے 3 بچے ہیں. کہیں نہ کہیں رکاوٹ آپ کی اولاد میں آ رہی ہے. میڈیکلی آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ٹھیک ہیں، کوئی پرابلم ایسی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن کہیں ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی. اس کے لیے آپ فوری طور پر فیروزہ سٹون پہن لیں، اور فیروزہ کو آپ نے پینڈنٹ بنا کے اس کو گلے میں پہنے. فیروزہ کا وزن 15 کیرٹ ہوگا. 15 کیرٹ کا فیروزہ آپ گلے میں پہنے، اس کو چاندی میں بنا کر پہننا ہے، اور اس کو اس طرح سے پہننا ہے کہ آپ نے منگل کو شام کو 7